مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اب صرف کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں رہی ہے، یہ ہمارے کام کرنے بلکہ ہمارے جینے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی لا رہی ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ بہت تیز ہے، اتنی تیز کہ زیادہ تر لوگ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے کہ اس نئے دور میں اوسط ہونا یا ایوریج ہونا سب سے خطرناک کیوں ہے، اور وہ کون سی ایسی مہارتیں ہیں جو مستقبل میں کامیابی کے لیے آپ کہہ لیں ضروری ہوں گی۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ یہ بحث صرف ٹیکنالوجی پر نہیں ہے، یہ اصل میں ہماری سوچ، ہماری ذہنیت کی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب مشینیں تقریباً ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو انسان کرتے ہیں، تو پھر انسانوں کا اصل کردار کیا ہوگا؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ جی، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ذرائع سے کچھ عملی حکمت عملی نکالیں تاکہ لوگ اس تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے ذہنیت کی تبدیلی کی بات کی، اور اس کی ضرورت کا اندازہ شاید چیٹ جی پی ٹی کے اعداد و شمار سے ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ جی بالکل۔ ہر ہفتے 700 ملین لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام پروڈکٹ نہیں ہے، یہ تو بجلی جیسی ایک حقیقت بن رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بجلی استعمال کرنے سے کم ہوتی ہے، جبکہ اے آئی جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ اتنا ہی بہتر اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ بالکل، یہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی لیول کی ذہانت ہر شعبے میں آسانی سے مل رہی ہو تو کوئی مقابلہ کرے گا کیسے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمارے ذرائع اسے ایک سفر کہتے ہیں۔ ڈوئر یعنی کرنے والے سے ڈائریکٹر یعنی ہدایت کار بننے کا سفر۔ اچھا، ڈوئر سے ڈائریکٹر، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ پہلے ایسا تھا کہ آپ کی قدر اس کام کو کرنے میں تھی جو آپ جانتے تھے، جیسے آپ کوڈ لکھتے تھے یا مارکیٹنگ کاپی لکھتے تھے۔ صحیح۔ لیکن اب اے آئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اکثر تو ایک جونیئر انسان سے بہتر اور تیز کر سکتا ہے۔ تو اب اصل مہارت کام کرنے میں نہیں بلکہ کام کی سمت دکھانے میں ہے، یعنی ویژن دینے میں۔ بالکل۔ آپ کی قدر اب تخلیقی ویژن دینے اور جیسا کہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں مشین چلانے والی مشین بنانے میں ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو مشین چلانے والی مشین بنانے کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ہم سب اب اے آئی ایجنٹس کے مینیجر بن رہے ہیں؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اسے خود بنانے کے بجائے آپ کو وہ سسٹم بنانا ہوگا جو اے آئی ایجنٹ سے وہ کام کروائے۔ اچھا۔ اور اسی تبدیلی کے مرکز میں ایک نیا تصور ہے جسے ذرائع آپ کی نئی انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتے ہیں، اور وہ ہیں آپ کے سسٹم پرومپٹس۔ سسٹم پرومپٹس یہ عام سوالوں سے مختلف ہے؟ جی، بہت مختلف۔ یہ تفصیلی پیچیدہ ہدایات ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے تجربے اور آپ کی حکمت عملی کو ایک ایسے نظام میں بدل دیتی ہیں جو مستقل طور پر اعلیٰ معیار کے نتائج دے۔ تو ایک طرح سے انگریزی زبان ہی اب پروگرامنگ لینگویج بن گئی ہے؟ بالکل، اور اس سے ہر کوئی پروگرامر بن سکتا ہے۔ تو اگر اصل مہارت اب یہ سسٹم بنانے میں ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ لیڈرز تو اس سوچ کو بہت تیزی سے اپنائیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک سی او کی مثال ہے۔ جی، وہ 92% والے اصول کی؟ جی بالکل، 92% کا اصول۔ اس نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ان کے کام کا 92% اے آئی سے ہونا چاہیے اور باقی 8% ان کا اپنا انسانی جادو ہوگا۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تبدیلی صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی طور پر ہو رہی ہے۔ کمپنیاں بہت تیزی سے خود کو بدل رہی ہیں۔ تو پھر ایک عام فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرائع اس کا ایک بہت سیدھا جواب دیتے ہیں۔ اے آئی کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ اسے کوئی ایسا ٹول نہ سمجھیں جو کبھی کبھار استعمال کرنا ہے، بلکہ اسے اپنا پہلا سہارا بنائیں۔ اور اس پر بھی ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ ایک ٹیم میٹنگ کا ذکر ہے جہاں مینیجر نے سب سے پوچھا کہ اس مسئلے پر آپ لوگوں نے اے آئی سے کیا مشورہ لیا؟ اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا؟ کسی نے نہیں۔ تو اس نے سب کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ پہلے اے آئی سے بات کر کے آؤ، پھر ہم مل کر بات کریں گے۔ یہ چھوٹی سی کہانی اس گہری تبدیلی کو دکھاتی ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ تو یہاں سے جو سب سے اہم بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی سے بچا نہیں جا سکتا۔
اصل مقابلہ اب انسان بمقابلہ انسان ہے ہی نہیں۔ بلکہ اے آئی استعمال کرنے والے انسان بمقابلہ اے آئی استعمال نہ کرنے والے انسان کا ہے۔ بالکل۔ مستقبل میں کامیابی کا انحصار نئی چیزیں سیکھنے، پرانی عادتیں چھوڑنے اور ایک ہدایت کار کی طرح سوچنے پر ہے۔ آپ کو نتیجے بنانے والے نظام بنانے ہوں گے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ سننے والے ایک گہرے سوال پر ضرور سوچیں جو ہمارے ایک ماخذ سے لیا گیا ہے، اور یہ شاید سب سے اہم سوال ہے۔ جی ضرور۔ وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے، لیکن آپ اس کا سامنا کرنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت طاقتور سوال ہے۔ کیا کہیں آپ یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہے کہ اے آئی آپ کا کام نہیں چھین سکتا یا آپ کی صنعت پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صحیح۔ کیا آپ اس حقیقت کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ اس کا سامنا کرنا آپ کو غیر آرامدہ محسوس کراتا ہے؟ اس پر سوچنا آج کے دور میں سب سے ضروری ہے۔